والذين يلحدون في أسمائه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا ایک اہم نام البصیر کی شرح لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی آپ کے سامنے البصیر کی شرح پیش کی گئی تھی۔ البصیر جس کے معنی دیکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی صفت اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ نام یہ اتنا اہم ہے اور اس نام کا ہماری زندگی سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی آپ کے سامنے اس کی مزید شرح بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں۔ ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ تصور رہنا چاہیے، ہمارے اندر یہ شعور رہنا چاہیے کہ اوپر والا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم دنیا والوں کی نگاہوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، ہم اپنے ذمہ داروں کی نگاہوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، اور جو بھی ہم سے اوپر ہمارا ذمہ دار فورمین ہو، ڈائریکٹر ہو، یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا ذمہ دار پرنسپل ہے ادارے کے اندر، ہمارے اپنے والد صاحب ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہم ان کی نگاہوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی ایسی ہے کہ ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی سے الگ نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام البصیر، اور نام میں جو صفت ہے دیکھنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیکھنا ہے کہ پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی وہ دیکھتا ہے، زمین کی تہوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی وہ دیکھتا ہے، سمندر کی گہرائی میں بھی پائی جانے والی چیز کو وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام پر ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں محتاط رہیں، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پیر سے کوئی ایسا کام انجام نہ پائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، جس میں خیانت ہو، جس میں ہم اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے نہ ادا کرتے ہوں، کیونکہ اگر ہم نے اپنی ڈیوٹی صحیح سے نہیں ادا کی، ہو سکتا ہے کہ ہمارا مالک ہم کو نہ دیکھا ہو، اور نہ دیکھنے کی وجہ سے ہمیں تنبیہ بھی نہ کیا ہو، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جب ہم حاضر ہوں گے اور وہاں ہمارا فیصلہ ہوگا، ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب کتاب دینا ہوگا، تو ہم اللہ کی نگرانی میں رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں ہر عمل کا بدلہ ملنے والا ہے، وہاں کی عدالت سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ ہمیشہ یہ شعور رکھیے۔ ہم آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح کیے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں احسان کی جو تعریف کی ہے، احسان کی تعریف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام پر ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ احسان کی تعریف میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی تم یہ شعور نہیں پیدا کر پا رہے ہو، تو یہ شعور ہمیشہ رہنا چاہیے کہ تم اللہ کی نگرانی میں ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی بات البصیر میں بھی ہے کہ ہمیشہ اوپر والا ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں ہم۔ آج جگہ جگہ آپ دیکھیں گے، چاہے وہ دینی ادارے ہوں، چاہے وہ عصری ادارے ہوں، چاہے کوئی کمپنی ہو، کوئی فیکٹری ہو، ہر جگہ پر لوگوں نے سی سی کیمرے لگا دیے ہیں۔ اگر آپ سڑکوں پر جائیں گے، جو مین چوراہے ہوتے ہیں، مین راستے ہوتے ہیں، وہاں بھی سی سی کیمرے لگا دیے ہیں۔ یہ کیمرے نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ اب جو شخص کام کرتا ہے، فیکٹری میں کام کر رہا ہے، ادارے میں کام کر رہا ہے، اس کے سامنے یہ بات رہتی ہے کہ ہم اپنے کام میں اگر صحیح نہیں ہوں گے، اگر ہم تغافل برتیں گے، سستی برتیں گے، کاہلی سے کام لیں گے، تو ہمارا مالک کیمرے کے ذریعے سے ہمیں پکڑ لے گا۔ اس لیے
اپنے کام کو اچھے انداز سے انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، وہ ساری نگرانی جو کیمرے کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یہ سب کی سب نگرانی ناقص درجے کی ہے، کیونکہ کیمرہ اسی چیز کو قید کر سکتا ہے جو کیمرے کے سامنے آئے۔ کیمرہ اگر کسی کی خیانت پکڑنا چاہتا ہے تو اگر کیمرے کے رینج میں ہے تو کیمرہ اسے گرفت میں لے گا، اگر اس رینج سے باہر چلا جائے آدمی تو ساری خیانت، سارا کرپشن وہ کر سکتا ہے، لیکن کیمرے کے اندر، کیمرے کے رینج میں نہ ہونے کی وجہ سے کیمرہ اسے گرفت نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ ایک ایمبیسی جانے کا اتفاق ہوا تھا، وہاں میں نے یہ چیز دیکھی، وہاں سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں تاکہ گیٹ مین کہیں لوگوں سے رشوت لے کر کے کسی کو پہلے اندر کر دے، کچھ پیسے لے کر کے۔ اس سے بچنے کے لیے سی سی کیمرے لگے ہوئے تھے کہ وہ ایسا نہ کرے، کسی سے رشوت نہ لے، کرپشن ختم ہو جائے، رشوت نہ لے، اس کے لیے وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا تھا۔ اس گیٹ مین کو بھی یہ معلوم تھا کہ میں کیمرے کی نگرانی میں ہوں، وہ جانتا ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ کیمرے کی نگرانی کہاں تک ہے۔ کیمرے کی نگرانی جہاں تک تھی، اس نگرانی سے آگے جا کر کے اس نے رشوت لی اور ایک شخص کو اندر بھیج دیا۔ اس بات کو آپ سمجھیے میرے بھائیوں، اس بات کو جانیے کہ یہ کیمرے کی نگرانی، افراد کی نگرانی، یہ ساری ناقص درجے کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ کیمرہ جو کیمرے کو دیکھے گا، کیمرے کے ذریعے سے پکڑے گا، وہ بھی انسان ہے اور کیمرے کا رینج بھی بڑا محدود ہے۔ اگر اس کے رینج سے باہر چلے جائیں تو یہ کیمرہ ہماری کسی حرکت کو گرفت میں نہیں لا پاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نگرانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں پر جو کیمرہ لگا دیا ہے، ایک انسان جو یہ شعور رکھتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا یہ شعور جو اس کے سینے میں ہے، اور یہ جو کیمرہ سینے میں فٹ کر دیا گیا ہے، یہ ایسا کیمرہ ہے کہ بندہ ہر حال میں بچتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے ہم تو اللہ کی نگرانی میں ہیں، اور ہمارا اللہ جو ہمارا نگراں ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا معاملہ کسی رینج کا نہیں ہے، اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر کے کریں گے تو وہ دیکھے گا، اگر اس حد سے باہر نکل جائیں گے تو نہیں دیکھے گا۔ ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ میں ہوں، چاہے کتنے ہی پردوں کے پیچھے چھپ جائیں، چاہے کتنے ہی دروازوں کے اندر چلے جائیں، ہر حال میں اس کی نگرانی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کیمرہ فٹ کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں فٹ کر دیا ہے، ہم سے طلب کیا ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ یہ کیمرہ ہمارے سینے میں ہے، اور یہی سوچ کر کے ہم دنیا میں ہر کام انجام دیں، اپنی ڈیوٹی انجام دیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں۔ اوپر والا ہمیں دیکھ رہا ہے، اوپر والا ہمیں دیکھ رہا ہے، اوپر والی کی نگاہ سے ہم نہیں بچ سکتے، کیمرے کی نگاہ سے بچ سکتے ہیں، کیمرے کی نگاہ سے الگ ہو سکتے ہیں، ہٹ سکتے ہیں، لیکن اوپر والے کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ یہ نگرانی 24 آورس نگرانی ہے، ایسی نگرانی ہے جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے، اور یہ نگرانی ہر جگہ ہے، چاہے کوئی جگہ کتنی ہی اندر کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگرانی ضرور ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چوراہوں پر سی سی کیمرے تو لگا دیے گئے، اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ ٹریفک پولیس نہیں ہے، چلنے والے ٹریفک کے جو قوانین ہوتے ہیں، جو ضوابط ہوتے ہیں، اگر دیکھتا ہے پولیس نہیں ہے تو اس کو خلاف ورزی کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہے پولیس جتنی بھی رکھ لیں، ٹریفک پولیس کی نگرانی جتنی بھی ہو، وہ انسان ہے، وہ 24 آور کی صحیح نگرانی نہیں دے سکتا۔ کیمرے کتنے بھی لگا دیے جائیں، کیمرے خراب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر لوگوں کے دلوں میں یہ شعور بیٹھایا جائے، اگر لوگوں کے ذہنوں میں یہ شعور بیٹھایا جائے
کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، چاہے ٹریفک پولیس موجود ہو یا نہ ہو، چاہے یہ کیمرے ہوں یا نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے بچ نہیں سکتے، چاہے ہم جب 12 بجے رات کو گزر رہے ہوں، 1 بجے رات کو گزر رہے ہوں، اور چاہے ہم کسی بھی جگہ میں ہوں۔ جو قانون ہے، اگر ہم قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ ہم دنیا کی سزاؤں سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی ہمارے ساتھ ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں بعض پرس سے ہم نہیں بچ پائیں گے۔ یہ شعور پیدا ہونا چاہیے۔ ایک مومن، ایک مسلمان ہمیشہ اس شعور کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اسی لیے چاہے ٹریفک پولیس موجود ہو چاہے موجود نہ ہو، وہ قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی تو ہمارے ساتھ ہے، اگرچہ کہ ٹریفک پولیس والا نہیں ہے۔ جو قانون ہے، قانون کے مطابق چلتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہی مومن کی پہچان ہے، یہی مسلم کی پہچان ہے کہ وہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، اور البصیر کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھنے والا، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی نگرانی سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کی اور شرح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کہیں نہ جائیے گا، باتیں بڑی اہم ہیں، ضرور سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ایک خاتون نے، بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا۔ جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا، اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال یا 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں، کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہیں، یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہیں۔ اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے، صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے۔ سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے، اپنے نصیحت حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت النبی محمد کاظم کے ساتھ، ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم نام البصیر کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے اسماء حسنہ ہیں، سارے نام اچھے ہیں، اور بعض ناموں پر ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی اور ہماری تربیت کے لحاظ سے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک نام یہ البصیر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام پر ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام پر ایمان کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ جن کی ہم تربیت کرتے ہیں ان کے دلوں میں اچھی طرح سے یہ چیز بیٹھائیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے میں یہ چیز بیٹھائے، اپنی اولاد میں یہ چیز بیٹھائے اور ان کے ذہن میں یہ شعور پیدا کرے۔ ایک استاد اپنے شاگردوں کے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ استاد اپنے شاگردوں کے دلوں میں یہ چیز بیٹھائے کہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، جس کا معنی ہے دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ان کو ایسی چیزوں سے ڈرائیں یا سی سی کیمرے لگا کر کے ان کو ڈرائیں، کچھ اور لگا کر کے ان کو ڈرائیں، ان کے دلوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ بیٹھائیں، ان کو ہم یہ شعور دیں، ان کے ذہنوں میں یہ شعور پیدا کریں کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو۔ اور یہی شعور اسلام نے پیدا کیا ہے روزے کی عبادت کو فرض کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی عبادت فرض کی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی کی صفت کیا ہے؟ کون سا تقوی ہے جو روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر زیادہ پیدا ہوتا ہے اور یہ شعور زیادہ پیدا ہوتا ہے؟ تقوی کی یہ صفت بھی میرے بھائیو در حقیقت یہی شعور ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں۔ کیونکہ ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے والا شخص بھوک اور پیاس کو جب تک وہ روزے میں ہے اسے برداشت کرتا ہے۔ اس کے سامنے چاہے کتنا ہی عمدہ سے عمدہ کھانا ہو، لذیذ سے لذیذ کھانا ہو، اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ چاہے شربت اس کے سامنے پیش کیا جائے اور چاہے کتنا ہی میٹھا پانی اور کتنا ہی ٹھنڈا پانی اس کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن وہ اپنی پیاس کو برداشت کرتا ہے، اسے ہاتھ نہیں لگاتا۔ ایک روزے دار کو ایسے مواقع بہت ملتے ہیں جہاں اس کے سامنے تنہائی ہوتی ہے، اسے کوئی نہیں دیکھتا ہے، تنہا کمرے میں ہوتا ہے، تنہا آفس میں ہوتا ہے۔ اگر وہ پانی پی لے، اگر وہ کچھ کھا لے تو کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، یہی شعور پیدا ہوتا ہے تو بندہ روزے کو مکمل کرتا ہے۔ ورنہ تو ایسا بڑا آسان ہے کہ تنہائی میں کھاتا پیتا رہے اور لوگوں کے سامنے منہ ایسا بنائے رہے جیسے کتنے دنوں کا روزے دار ہو، لوگوں کے سامنے روزے دار بنا بیٹھا رہے اور تنہائی میں کھاتا پیتا رہے۔ یہ کسی کے لیے بھی ممکن ہے، لیکن جو روزے دار ہے، جو صائم ہے، جس نے روزہ رکھا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، وہ تنہائیوں میں بھی کھانے پینے کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ ہاتھ کیوں نہیں لگاتا ہے؟ کیوں اپنے ہونٹ سے کھانے کی چیز کو نہیں لے جاتا؟ کیوں وہ شخص جب کلی کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور وضو میں کلی کرتا ہے تو چپکے سے ایک گھونٹ پانی اندر کیوں نہیں اتارتا ہے؟ کون سی چیز ہے جو اسے اس سے روکتی ہے؟ یہ میرے بھائیو یہی شعور ہے۔ کون سا شعور؟ کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالی البصیر ہے،
اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں۔ اسی شعور کی وجہ سے بندہ کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ پینے کی چیز پانی منہ میں جاتا ہے، کلی تو کرتا ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ کیوں نہیں اتارتا ہے؟ کہ چاہے وہ کہیں بھی پانی پیے گا، چاہے کسی کال کوٹری میں پیے یا سمندر کی تہ میں جا کر کے پیے، کسی بھی جگہ جا کر کے اگر وہ پانی پیے گا، لوگوں کو تو نہیں معلوم ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہوگا۔ یہی تصور کر کے، اسی شعور کی وجہ سے وہ تنہائی میں بھی کبھی پانی کو اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ اسی شعور کی ضرورت ہے پوری زندگی میں۔ اگر یہ شعور پیدا ہو جائے انسانوں کے اندر تو یہ ساری جو نگرانیاں کی جاتی ہیں ان کی ضرورت ختم ہو جائے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور یہ انسان جہاں کہیں بھی رہے امانت داری کے ساتھ رہے۔ دنیا سے کرپشن ختم ہو جائے گا اور کرپٹ نظام ختم ہو جائے گا۔ کوئی کسی سے رشوت نہیں لے گا، کیونکہ جب ٹیبل کے نیچے سے رشوت لے گا یا چپکے سے اپنے ہاتھ میں پیسہ لے کر کے جیب میں ڈال لے گا، ہو سکتا ہے لوگوں کی نگاہوں سے بچ جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے نہیں بچ سکتا۔ یہ شعور رہے گا، کسی حال میں بھی رشوت نہیں لے گا۔ جب یہ شعور ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی نگرانی میں ہیں، تو ایک بچہ جب امتحان حال میں داخل ہوتا ہے تو امتحان حال میں داخل ہو کر کے اندر کوئی بھی نگراں نہیں رہے گا، تب بھی وہ کبھی نقل نہیں کرے گا، کاپی نہیں کرے گا اور کوئی بھی ایسی غلط حرکت نہیں کرے گا جو امانت داری کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، اسے یہ شعور ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر آن اسے دیکھ رہا ہے۔ امتحان حال میں ہو سکتا ہے کہ جو امتحان حال میں نگراں ہے، جس کی ڈیوٹی رکھی گئی ہے، اس کی نگاہ کہیں اور ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو نگاہ ہمیشہ اس کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ اس سے اوجھل نہیں ہوتی، ہمیشہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ وہ کسی حال میں بھی نقل کرنے کی، کاپی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ فائدہ ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ بندہ جب ان ناموں کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے اور ان کے تقاضوں پر زندگی بسر کرتا ہے تو بندہ نیک ہوتا ہے، پارسا ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوتا ہے، حقوق عباد ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور دنیا میں کسی کو بھی اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہر جگہ پر لوگ امن میں رہتے ہیں، ہر جگہ امن کا دور دورہ ہوگا، لوگوں کو ہر طرح سے شانتی ہوگی، کہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ یہی چھوٹی سی مثال لیجئے، آج کتنا پریشان ہوتے ہیں وہ لوگ جو مختلف طرح کے امتحان، مختلف طرح کے ایگزامز منعقد کراتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ نگرانی کون کرے گا، پولیس کی نگرانی رکھو، فلاں کی نگرانی رکھو، اور امتحان حال میں اتنے لوگ ہوں، اس طرح سے چیک اپ کیا جائے، یہاں کیمرے لگائے جائیں، یہاں سے دیکھا جائے، وہاں سے دیکھا جائے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری پریشانیاں انسان کے لیے کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ اسے اس پر یقین نہیں رہ گیا، اس کی تربیت اس طرح سے نہیں کی گئی کہ تم ہمیشہ اس طرح سے رہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، کسی حال میں بھی تم اللہ کی نگرانی سے پرے نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ جب تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہیں ہمیشہ اس کے ساتھ، اسی شعور کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ہم ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو یا جو خیانت پر مبنی ہو، امانت داری کے خلاف ہو۔ آج یہ بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کہیں ڈیوٹی کرنے جاتا ہے تو اس کے لیے ایک نظام بنا دیا کہ وقت پہ حاضر ہونا ہے۔ اب وقت پر حاضر ہونے کے لیے، لوگوں کی نگرانی کے لیے مشینیں لگا دی گئیں، وہاں انگوٹھے کا نشان لگاؤ تاکہ مشین سے معلوم ہو کب آئے کب گئے۔ یہ نگرانی کی شکلیں ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ واقعی معنی میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے البصیر ہونے پر ایمان رکھتا ہے
تو یاد رکھیے کوئی بھی مدرس، کوئی بھی ٹیچر اور کوئی بھی کام کرنے والا، اس کا جو ڈیوٹی ٹائم ہے ہمیشہ اپنے ڈیوٹی ٹائم پر حاضر ہوگا، اور اگر کبھی ٹائم سے تاخیر کر دیا تو غلط ٹائم ہرگز رجسٹر میں نوٹ نہیں کرے گا، اس کے ہاتھ کانپ جائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کی نگاہوں میں دھول جھونک دوں اور میں اپنے ذمہ دار کو دھوکہ دے دوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ میں اس ٹائم پر آیا تھا اور جو ٹائم میں نے نوٹ کیا ہے وہ غلط ٹائم نوٹ کیا ہے، تو کبھی بھی وہ غلط ٹائم نوٹ نہیں کرے گا۔ دیکھیے کتنا فائدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام پر ایمان رکھنے کا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ شعور پیدا کرے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمیشہ ہمیں یہ شعور رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ البصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ بڑی مضبوطی کے ساتھ ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اسی پر آج کا یہ ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور نام کی شرح کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف آئی+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ دین فار ٹینز۔ دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے، ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے، صرف آئی+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے، صرف آئی+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔